جزاکم اللہ۔ اب اس کے بعد میں مکرم فروخ اسلام صاحب سے جو نیشنل سیکرٹری وقف نو فن لینڈ ہے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور وقف نو کی کارگزاری رپورٹ پیش کریں اور نصائح فرمائیں وقف نو سے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ فن لینڈ کو پہلا وقف نو اجتماع کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ جماعت احمدیہ فن لینڈ میں شعبہ وقف نو کا باقاعدہ آغاز 2013 میں ہونے والے نیشنل مجلس عاملہ کے انتخابات کے بعد ہوا۔ حضور انور علی تعالیٰ بن نصر العزیز کی منظوری کے بعد خاکسار کو ایز اے نیشنل سیکرٹری وقف نو کام کرنے کا موقع ملا۔ جماعت احمدیہ فن لینڈ میں ٹوٹل وقف نو کی تعداد 41 ہے، جن میں 15 سال سے اوپر کے وقف نو کی تعداد 17، 7 سے 15 سال تک کی 4 اور وقفات نو لجنہ کی 6 اور وقفات ناصرات کی تعداد 2 ہے۔ اس کے علاوہ 7 سال سے کم عمر وقفات اور وقفین نو کی تعداد 12 ہے۔ اس طرح سے ٹوٹل تعداد 41 ہے۔ وقف نو کی تعلیم و تربیت کے لیے وقف نو خدام اور وقف نو اطفال کی ماہانہ کلاسز کا علیحدہ انعقاد کیا جاتا ہے، جن میں دینی علم میں ترقی کے لیے وقف نو نصاب پڑھایا جاتا ہے، اور وقف نو کی کلاس کے لیے ہر ماہ ماہانہ نصاب تیار کیا جاتا ہے اور وقف نو نصاب کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اور ماہانہ جائزہ فارم تیار کر کے جن امور میں کمزوری ہو ان کی طرف وقف نو کو توجہ دلائی جاتی ہے۔ وقفات لجنہ کی ماہانہ کلاسز کا انعقاد بھی اب مجلس لجنہ معاملہ کے زیر تحت انشاءاللہ تعالیٰ جلد شروع ہونے والا ہے۔ 15 سال سے زائد عمر کے وقف نو جو اپنے آپ کو جماعت احمدیہ عالمگیر میں پیش کرنے کے لیے مختلف شعبہ جات میں اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن میں انجینئر، سائنٹسٹ، ہاسپٹلٹی مینجمنٹ اور لیکچرار وغیرہ شامل ہیں۔ تعلیمی قابلیت کی بنا پر فن لینڈ کے وقف نو کو خدا تعالیٰ کے فضل سے حضور انور علی تعالیٰ بن نصر العزیز کے دست مبارک سے جلسہ سالانہ جرمنی 2015 کے موقع پر میڈل ملنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ 15 سال سے زائد عمر کے وقف نو میں سے خدا تعالیٰ کے فضل سے 94% نے تجدید عہد کیا ہوا ہے۔ تجدید عہد کا مطلب یہ ہے کہ ایک عہد وہ جو والدین بچہ وقف کرنے کے لیے بچے کی پیدائش سے قبل کرتے ہیں، اور دوسرا عہد وہ جو بچہ وقف نو بڑا ہو جاتا ہے، میچور ہو جاتا ہے، تو اپنی مرضی سے اپنے والدین کے عہد کی تجدید کرتا ہے اور اپنے آپ کو جماعت کی خدمت کے لیے پیش کرتا ہے۔ ہر وقف نو کی ایک علیحدہ فائل بنائی جاتی ہے جس میں وقف نو کا تمام ریکارڈ، تعلیمی سرٹیفکیٹ، پروگریس رپورٹ رکھی جاتی ہیں۔ 15 سال سے زائد وقف نو کی سالانہ تعلیمی پروگریس رپورٹ کو وقف نو مرکز لندن ارسال کیا جاتا ہے اور تمام ریکارڈ کو مرکز کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ رکھا جاتا ہے۔ چھوٹے وقف نو جو کہ 7 سال سے کم عمر اور نومولود وقف نو کے والدین کے ساتھ وقف نو کی تربیت کے لیے 3 ماہ کے بعد آن لائن میٹنگ کی جاتی ہے اور والدین کو حضور انور علی تعالیٰ بن نصر العزیز کی نصائح کی روشنی میں تربیت کے حوالے سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ 2015 میں پہلی وقف نو علمی ریلی کا آن لائن انعقاد کیا گیا، جس میں علمی مقابلہ جات کرائے گئے۔ اس کے علاوہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہر سال تربیت اولاد کے موضوع پر نیشنل سطح پر آن لائن جلسہ منعقد کرنے کی توفیق ملی ہے، جس میں وقف نو کے والدین کے علاوہ دوسرے والدین نے بھی بھرپور شرکت کی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام وقف نو کو احسن رنگ میں اور حقیقی معنوں میں جماعت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب کچھ وقف نو کے بارے میں۔ تحریک وقف نو 3 اپریل 1987 کو مسجد فضل لندن میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے احمدیہ کی دوسری صدی کے استقبال کے لیے اور اس صدی میں ابھرنے والی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے اور دوسری صدی کے نیک تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وقف نو کی بابرکت تحریک کا اعلان فرمایا۔ حضور نے فرمایا،
اللہ ताला ने मुझे इस तरफ तवज्जो दिलाई है कि मैं अहबाब को तहरीक करूं कि वो अहद करें कि आइंदा 2 साल के अंदर जिसको भी जो औलाद नसीब होगी वो खुदा के हुजूर पेश कर देगा। और कुछ माएँ हामला हैं तो वो भी अहद करें कि अगर इस तहरीक में जो पहले शामिल नहीं हो सकी तो अब शामिल हो जाएं। लेकिन माँ बाप को मिलकर अहद करना होगा, दोनों को इकट्ठे होकर फ़ैसला करना होगा ताकि इस सिलसिला में फिर यकजहती पैदा हो, औलाद की तरबियत में यकरंगी पैदा हो। बचपन से ही इनकी आला तरबियत शुरू कर दी जाए। आला तरबियत के साथ इनको बचपन से इस बात पर आमादा किया जाए कि वो एक अजीम मकसद के लिए एक अजीम शान वक्त में पैदा हुए हैं। ये वो वक्त है जबकि गलबा इस्लाम की एक सदी गलबा इस्लाम की दूसरी सदी से मिल गई है। इस संगम पर तुम्हारी पैदाइश हुई है और इस नीयत और दुआ के साथ हमने तुझको खुदा से मांगा था और हमने ये दुआ की थी कि ए खुदा आइंदा नस्लों की तरबियत के लिए इनको एक अजीम शान मुजाहिद बना। अगर इस तरह दुआएं करते हुए लोग इन 2 सालों में अपने यहाँ पैदा होने वाले बच्चे वक्त करेंगे तो मुझे यकीन है बहुत ही हसीन और बहुत ही प्यारी नस्ल हमारी आँखों के सामने देखते देखते खुदा की राह में कुर्बानी के लिए तैयार हो जाएगी। तरीक़े वक्फ़े 9 हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह ताला की तहरीकात में से एक अहम तहरीक है। एक दफ़ा आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने बड़े ज़ोर से मेरे दिल में डाला कि आइंदा सालों में जमात को बेशुमार वाक़फ़ीन ज़िंदगी की ज़रूरत होगी जो ज़िंदगी के हर शोबा में काम करने के माहिर हों और वो शुरू से ही इस नहज पर परवान चढ़ें कि बड़े होकर इस्लाम की अशात और सरबुलंदी और खिदमत के लिए वक्फ हों। हज़रत मसीह मौला अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगियाँ अल्लाह की राह में वक्फ करने से मुतल्लिक़ फरमाते हैं। फरमाया, खुदा के बंदे कौन होते हैं? ये वही हैं जो अपनी ज़िंदगी को जो अल्लाह ताला ने इन्हें दी है अल्लाह ताला की राह में वक्फ कर देते हैं और अपनी जान को खुदा की राह में कुर्बान करना, अपने माल को इसकी राह में सर्फ करना इसका फ़ज़ल और अपनी सादत समझते हैं। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम वक्फ़े ज़िंदगी के बारे में फरमाते हैं। फरमाया, मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि अपनी जमात को वसीयत करूँ और ये बात पहुँचा दूँ कि आइंदा हर एक को अख्तियार है कि वो इसे सुने या ना सुने कि अगर कोई नजात चाहता है, हयात तय्यबा और अपनी ज़िंदगी का तलबगार है तो अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करे और हर एक इस कोशिश और फ़िक्र में लग जावे कि वो इस दर्जा और मर्तबा को हासिल करे और कह सके कि मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत, मेरी कुर्बानियाँ, मेरी ज़िंदगी अल्लाह ही के लिए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह इसकी रूह बोल उठे, अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। जब तक इंसान खुदा में खोया नहीं जाता, खुदा में होकर नहीं मरता, वो ज़िंदगी नहीं पा सकता। बस तुम जो मेरे साथ ताल्लुक़ रखते हो, तुम देखते हो खुदा के लिए, तुम देखते हो कि खुदा के लिए ज़िंदगी का वक्त मैं अपनी ज़िंदगी असल और गर्ज समझता हूँ। फिर तुम अपने अंदर देखो कि तुम में से कितने हैं जो मेरे इस फेल को अपने लिए पसंद करते और खुदा के लिए ज़िंदगी को वक्फ करने को अजीज़ रखते हैं। तरबियत औलाद के हवाले से हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह ताला वालिदैन को फरमाते हैं। फरमाया, मैं वालिदैन को मुतवज्जा करना चाहता हूँ कि हम पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, खुसूसन ऐसे इलाकों में बसने वाले माँ बाप पर, जैसे ये इलाका है जहाँ आजकल हम बस रहे हैं, आजकल के ज़िंदगी के दिन गुजार रहे हैं, जैसे यूरोप की और रियासतें हैं, जैसे मशरक़ी की और रियासतें हैं, जैसे हिंदुस्तान के बाज़ इलाके हैं। इन सब इलाकों में गैर मुमली तौर पर गैर इस्लामी कदरें गालिब हैं। स्कूल जाने की जो बच्चे की जो उम्र है वो 7 साल से पहले शुरू हो जाती है और इस उम्र में जो नहायत ही हसास उम्र है, यानी 4.5 साल से लेकर 7 साल का ज़माना, ये खुसूसियत के साथ ख़तरे की घंटी बजाता है। जो बच्चे वहाँ नंगे बच्चों को खेलते देखते हैं, लड़कियों को देखते हैं और इस किस्म की बहुत सी हरकतें, नाच गाने, आप ये ना समझें कि वो बच्चे हैं, इनके ऊपर बहुत ही गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं और बाज़ दफ़ा इस रंग में एहसासात इनके जहन के नक्शो नगार बन रहे होते हैं कि बाद में आप खुशने की कोशिश करें तो ज़िंदगी खुशी जा सकती है, मगर वो नक्शो नगार नहीं खुचे जा सकते। मुस्तकिल इनके नफ्सियाती वजूद का एक हिस्सा बन चुके होते हैं। जिस तरह किसी सांचे में कोई पिघली हुई चीज़ डाल दी जाए और जब वो जम जाएगी तो फिर तोड़ी जा सकती है, फिर वो ढाली नहीं जा सकती। इसलिए नहायत ही अहम दौर है। इस दौर में माँ बाप को इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए कि वो ऐसे बद असरात के मुकाबले पर भला इरादा नेक असरात पैदा करने की कोशिश करें और इसमें इनके लिए बहुत से ऐसे पहलू हैं
جن پر ان کو خود عمل کرنا پڑے گا۔ اپنی زندگی نہج بدلے بغیر وہ اس عمر میں اپنے بچے پر نیک اثر نہیں ڈال سکتے۔ اس کے لیے ماں باپ کو بڑی ذہانت کے ساتھ، بیدار مغزی کے ساتھ اپنے بچوں میں اس عمر میں دلچسپی لینی چاہیے۔ اگر نماز کی محبت پیدا کرنی ہے تو اگر اپنے ماں باپ کو سج دج کر باقاعدہ پیار کے ساتھ، سلیقہ کے ساتھ نماز پڑھتے بچے دیکھیں گے تو شروع میں ہی بیشتر اس کے کہ وہ سکول جانے لگیں ان کے دل میں نماز کی محبت پیدا ہو چکی ہوگی۔ اگر بعض اور آداب دیکھیں تو ان کے دل میں ان کا پیار پیدا ہو چکا ہوگا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ بن نصر العزیز واقفینوں کو نصائح کرتے ہوئے فرمایا آپ نے یورپ کی مصنوعی آزادیوں اور آسائشوں کی طرف اپنے قلب و نظر کو مائل نہیں ہونے دینا، کیونکہ ان کے پیچھے ایسے ہولناک اور روح فرسا مناظر ہیں کہ جو جسموں کے ساتھ ساتھ روحوں کو بھی ایک ایسی قید میں جکڑ لیتے ہیں جن سے پھر انسانیت پاتال کی اس اتھاہ گہرائیوں میں دفن ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ نہ پھر دنیا باقی رہتی ہے اور نہ دین۔ بس دنیا کی نت نئی ایجادات ان کی اٹریکشن میں آپ نے کبھی نہیں پڑنا، بلکہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے تجدید دین کے کاموں کو پھیلانے اور دین کی خدمت کے لیے ہمیشہ مستعد رہنا ہے۔ اس کے لیے آپ کی نظریں ہمیشہ آسمانوں کی طرف رہیں اور آپ کے ذہنوں اور علم و عمل کی پروازیں بھی ہمیشہ آسمانوں کی رفتوں کو چھونے کے عزائم لیے ہوئے ہوں۔ اگر آپ نے یہ بلندیاں واقعی ہمیں حاصل کرنی ہے تو اس زمانے کے امام اور اسلام کی خوبصورت تعلیمات کے نور سے دنیا کو منور کرنے والے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں۔ خلیفہ وقت کی ہدایات اور نصائح کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں کہ آج یہی تعلیمات آب حیات کا حکم رکھتی ہیں جو بالآخر انسان کو ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا دیتی ہیں۔ یہی وہ زندگی بخش باتیں ہیں جو مردہ دلوں کو حیات جاودانی عطا کرتی ہیں اور زمین سے اٹھا کر آسمانوں کی رفتوں تک پہنچا دیتی ہیں، جہاں فرشتے بھی ان سے ہم کلام ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ بس آپ کو ہمیشہ اس بات کا فہم و ادراک ہونا چاہیے کہ یہ آب حیات سوائے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے کہیں اور سے آپ کو میسر نہیں آ سکتا۔ اگر آپ نے یہ نقطہ سمجھ لیا اور اس کے مطابق عمل کیا تو یقیناً دنیا آخر کی فلاح و نجات آپ کا مقدر ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اے اللہ مجھے والدین کا بھی عہد پورا کرنے کی توفیق دے اور مجھے اپنے عہد کو بھی پورا کرنے کی توفیق دے، اور ہر موقع، ہر تکلیف میں، ہر امتحان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح جواب دینے والے ہوں کہ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، کہ تو مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں اور ایمان پر قائم رہنے والوں میں پائے گا۔ اگر آپ اس طرح اپنا عہد نبھاتے رہے تو تبھی آپ وقت کے میدان میں کامیاب اور اللہ کا پیار حاصل کرنے والے ہوں گے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے والے ہوں گے، اور ہر موقع پر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا ہاتھ رکھ کر ہر مشکل سے نکالے گا۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے پیار کی نظر آپ پر ہوگی، لیکن ہر قربانی کے لیے تیار رہنا اور ہر قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اس روح کو قائم رکھتے ہوئے اپنے ماں باپ کا اور اپنا عہد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام واقفینوں کو ان باتوں پر حقیقی معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ بہت ہی اچھی اور پیاری نصائح تھیں اور خلفاء کے ارشادات سے تھیں۔ عارفین آپ بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، آرام سے بیٹھ کے مجلس کو سنو، سارے بچے خاموشی سے سننے بیٹھ کے۔